میرے دوستوں میں میرے ایک کلوز فرینڈ تھے، انہوں نے میرے بیگ سے چوری کیے۔ میرا قیمتی سامان تھا جس میں 6 تولہ سونا تھا، گولڈ تھا 6 تولہ، 11 لاکھ کیش تھے اور ایک پرفیوم تھی، اور میری بیگ کی چابیوں کی ایکسیس ان کے پاس تھی۔ میری جو کیز تھی وہ میرے دوست سلیم جٹ کے پاس تھی۔ انہوں نے بڑے ٹرک سے جو ہے نا دوستو، آج میں آپ کو ایسی کہانی بتا رہا ہوں جو بالکل فیکٹ پہ ہے، اور اس پہ ایک دوست نے بتایا ہے کہ اس کے 30 سال پرانے دوستوں نے اس کے ساتھ ویسا گاتی کی، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ساتھ چیٹ کیا، اور اس کا جو ہے اعتماد انہوں نے توڑ دیا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سکندر۔ ڈاکٹر سکندر لنڈ جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، وہاں پہ کوئی جاب کرتا ہے، اور ڈاکٹر سکندر لنڈ جو ہے کافی سالوں کے بعد پاکستان آئے، اور جب پاکستان واپس جانے کے لیے جب کراچی میں آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، جو پرانے بچپن کے دوست ہیں، 30 سال پرانے دوست، ان کے ساتھ ٹائم گزارا، اور کراچی کے ایک لگژریس ہوٹل میں ان کو کھانا، ان کا خرچہ سب کچھ اس نے اٹھایا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ رہا ایک ہی روم میں۔ وہ بچپن کی یادیں وہ تازہ ہوئیں۔ جب اس کا جانے کا ٹائم ہوا تو ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دوست نے بولا، چودھری امتیاز نے، چلو کھانا کھانے چلتے ہیں بریک فاسٹ کرنے کے لیے۔ دوسرے دوست نے کہا کہ بھائی میں یہاں پہ روم میں بیٹھا ہوں، آپ جاؤ، چابیوں کے ایکسیس تھا، سب کچھ تھا۔ تو یہ جیسے گئے اور واپس آئے تو پھر دوسرے دوست نے بولا مجھے بھی بھوک لگی یار، مجھے بھی کھانا کھلاؤ، پھر ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو اسی ٹائم جیسے واپس آیا، جب اس کا ٹکٹ کا ٹائم آنے لگا، وہ جانے لگا، اس کو سی آف کرنے کا ٹائم آیا، تو اس نے ظاہر اپنا سامان چیک کیا تو سامان بالکل نہیں تھا اس میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایلیگیشن ہے، ان کا الزام ہے کہ 6 تولے سونا انہوں نے چوری کیا، 11 لاکھ روپے کیش تھے وہ انہوں نے چوری کیے، اور اس کی ٹکٹ کا ٹائم تھا۔ جب انہیں بہت زیادہ شور شرابہ کیا تو انہوں نے واسطہ دیا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ تو دوست ہیں، ابھی سامان یہاں نہیں ہے، سامان آپ کے گھر پہ مل جائے گا، ہم جو ہے یہ سامان آپ کے گھر پہ چھوڑ دیں گے، خدا را جو ہے ابھی تماشا نہیں کرو، آپ کی سسٹر کو دے دیں گے، وہ بھی ہماری بھی سسٹر ہے۔ تو اس وجہ سے چپ ہو گیا۔ جیسے یو ایس اے میں پہنچا تو اس کے ساتھ تو کہانی انہوں نے الگ کر دی، انہوں نے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیے۔ ڈاکٹر سکندر لنڈ جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ محنت کرتے ہیں، حق حلال کی روٹی کماتے ہیں، پاکستان ریمیٹنس لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ اس بندے نے جو ہے اپنے وکیل کے تھرو ان پہ کیس بھی کیا ہے، تمام اداروں کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو جو ڈکیت، مطلب وہ تو ڈکیت ہوئے نا اپنے دوست، اگر واقعی انہوں نے کیا ہے، یہ ان کا الزام ہے، کیونکہ جب تک ثابت نہ ہو تب تک الزام ہی ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ الزام ہے کہ یہ جو 2 دوست ہیں اس کے، تو چودھری امتیاز، چودھری سلیم، دونوں جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ڈکیتی ڈالی، چوری کی۔ ڈکیتی اس طرح کے جو اس کو دھوکہ کر کے اس کا سامان نکال دیا، چوری کر دیا۔ یہ اپنا جو کیا بولیں اس پہ، تو 30 سال کی پرانی دوستی ہو، یاری ہو، بچپن گزارا ہو، اس کے ساتھ آپ ایسا کریں تو اس پہ کیا بولیں؟ تو آپ اس کا ویڈیو سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میرا نام ڈاکٹر محمد علی سکندر ہے، میں امریکن ریزیڈنٹ ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے میں اپنی فیملی سے ملنے پاکستان آیا تھا، تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ 2 دوست کراچی آئے تھے، ہم نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ تو ان 3 دن قیام کے دوران میرے دوستوں میں میرے ایک کلوز فرینڈ تھے، انہوں نے میرے بیگ سے چوری کیے۔ میرا قیمتی سامان تھا جس میں 6 تولہ سونا تھا، گولڈ تھا 6 تولہ، 11 لاکھ کیش تھے اور ایک پرفیوم تھی، اور میری بیگ کی چابیوں کی ایکسیس ان کے پاس تھی۔ میری جو کیز تھی وہ میرے دوست سلیم جٹ کے پاس تھی۔ انہوں نے بڑے ٹرک سے جو ہے نا مجھے باہر لے گئے۔ ایک بندہ چودھری امتیاز، وہ آخری دن ناشتے کے بہانے مجھے باہر لے گیا، اور ناشتہ کرنے چودھری سلیم جٹ نہیں چلا۔ انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ وہاں چودھری امتیاز نے باہر میرا ریسٹ کیا۔ اسی وقت کے دوران چودھری سلیم جٹ جو کمرے میں موجود تھا، اس نے اپنا کام دکھایا، اور جب میں واپس آیا تو پھر چودھری سلیم جٹ نے پھر مجھے بولا کہ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، پھر ہم نے کھانا باہر جانا ہے۔ پھر یہ مجھے باہر لے گئے دوسری دفعہ ناشتے کے بہانے۔ تو یہ سارا دن اس طرح انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا، اور جب میں
बाहर आए, एक बजे तक हम रूम में आए। उसके बाद हमने थोड़ा सा नॉर्मली ट्राई जो है ना बातें की। जब मेरा टाइम हुआ फ़्लाइट का, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 10:55 पे थी, 7 बजे मैंने पहुंचना था एयरपोर्ट पे, एमिरेट्स की मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं 4 बजे जब तैयार होने लगा तो मैंने इनसे सलीम जट से बैग की चाबी मांगी। तो जब मैंने अपना सामान चेक किया तो उसमें मेरा गोल्ड नहीं था, 6 तोला गोल्ड नहीं था। मेरी कैश अमाउंट थी 11 लाख रुपए, वो भी नहीं था। मेरा एक परफ्यूम था, वो भी इन्होंने वो चोरी किया है। 3 चीज़ें इन्होंने चोरी की हैं। और जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने कमरे में, रूम में बहुत ज़्यादा इनके साथ शोर शराबा किया कि तुम लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ जुल्म किया है, मेरी चीज़ें इधर रखो। मैंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो किया। तो इन्होंने मेरी जो मिन्नतें करना शुरू की कि खुदा को मानो, लोगों को ना हंसाओ, ये हमसे मजाक में ये हो गया है, गलती हो गई है और ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमको ये चीज़ें देंगे, मगर आज नहीं, इधर चीज़ें रूम में नहीं है, बाहर चीज़ें किधर रखी हुई हैं और कल सुबह वो घर पहुंच जाएंगी आपके घर, आपकी सिस्टर को हम दे देंगे। तो मैंने इन पे ट्रस्ट किया क्योंकि ये मेरे क्लोज फ्रेंड थे और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे चीज़ अपनी मिल रही है तो बात को ना बढ़ाऊं, और इन पे मैंने ट्रस्ट किया और मैं 6 बजे इनके साथ ही एयरपोर्ट में निकल गया। 7 बजे मैंने एंट्री देनी थी। तो जब मैं वहाँ से निकला हूँ 19 तारीख को रात को 10:55 पे, और मैं 20 तारीख को यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि भाई मेरी चीज़ें, तो इन्होंने ना तो मुझे कांटेक्ट का रिस्पांस दिया, ना मेरे मैसेज का जवाब दिया, ना मुझे मेरे ऑडियो मैसेजेस का इन्होंने जवाब दिया। इवन इन्होंने फिर मेरे दोस्तों को फ़ोन करके बोला कि डॉक्टर हमें तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हमने कोई चोरी नहीं की है और हम कसम उठाने को तैयार हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा इन्होंने दोनों ने मेरे साथ मिल के फ्रॉड किया है। ये फ्रॉडी हैं एक नंबर के। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इन्होंने दोस्ती की भी लाज नहीं रखी और इन्होंने मिलकर मेरे साथ मुझे लूटा है। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। 45 लाख रुपए की इन्होंने चोरी की है। लिहाजा मैं IG सिंध और अदर जो कंसर्न इदारे हैं लॉ एंड ऑर्डर से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन करप्ट और फ्रॉडी लोगों को बिहाइंड द बार्स किया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके और मेरी चीज़ें मुझे वापस मिलनी चाहिए। मैं IG सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की जाए प्रॉपर वे से और इन दोनों को बिहाइंड द बार्स किया जाए। थैंक यू। एक एक चीज़ सुनिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताएं कि वाकई ये पॉसिबल है, ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं। क्या आपके भी ऐसे दोस्त हैं तो वो कमेंट में उनको मेंशन करें।